ویلکم بیک. سردار صاحب, ایف او ڈی پی کی تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن ہمارے اپنے جو اندرونی معاملات ہیں, مثلا پاورٹی کے فگر پہ پلاننگ کمیشن کا ایک فگر آتا رہا کہ 34 to 35% ہے, ایف بی ایس کہتی رہی 17.2% ہے. ہم کیوں نہیں اپنے ہی اداروں میں کسی ایک فگر پہ کیوں نہیں پہنچتے؟ کیونکہ یہ پاورٹی کا فگر ایسا ہے جس پہ انٹرنیشنل جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو امداد دینے کے لیے یا لون دینے کے لیے اس پہ بہت کنسنٹریٹ کرتے ہیں. جی دیکھیے, جو فگر پلاننگ کمیشن کے ایک ہماری ایک اینٹی ہے, پاورٹی ریڈکشن سینٹر ہے, وہاں سے جو فگر آئی میں نے بھی وہ دیکھی, پھر میں نے اپنے ممبرز کو دکھائی, ممبر سوشل سیکٹر کو دکھائی, کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہیں. ان کے مطابق جو کرائٹیریا یوز کیا تھا, کیونکہ بہت سے ملٹیپل کرائٹیریا ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں, انالیسس کرنے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کرائٹیریا ڈیفیکٹو ہے, اس لیے فگرز ٹھیک نہیں نکلی. تو اب بہرحال ایک ورلڈ بینک کی بھی ٹیم آئی ہے, دے آر لوکنگ ایٹ اٹ, بٹ دی بیسٹ وے ٹو ڈو دس از اے پاورٹی سروے, جو کہ اب ہم کر رہے ہیں. جو پاورٹی اسکور کارڈ ہم جو بنا رہے ہیں بڑا تھورلی کر رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک فائنانس پروجیکٹ ہے, اور اس میں یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ گھرانہ جی وہ غربت میں ہے. ہمیں اس کے سارا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ اس گھرانے میں معذور کتنے ہیں, بیمار کتنے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, بچے کتنے ہیں, بیماری کتنی ہے, کوئی ایجوکیشن کسی کو مل رہی ہے, کوئی ہیلتھ کیئر ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لائف سٹاک ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل جو پاورٹی اسکور کارڈ کا سروے ہے اس میں آئے گی. تو یہ کتنا ٹائم اس پہ آپ دے رہے ہیں؟ میرا اینڈ آف دس ایئر اٹ وڈ بی کمپلیٹ یا شروع ہوگا؟ No, it will be complete. It's already, we are going through it already. اور کتنا ایریا کور کر رہے ہیں؟ ہول آف پاکستان. تو what about the troubled area, اس طرف جا سکیں؟ کچھ علاقے وہ وہاں تو obviously نہیں جا سکیں گے, بٹ اب الحمدللہ سوات از ناٹ اے ٹربلڈ ایریا. مالاکنڈ ڈویژن پہلے ہم نے نہیں رکھی ہوئی تھی, اب ہم اس کا تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں. اور وہ جو ہم نے جو کریڈٹ کارڈ دیا ہے اس میں بہت سی انفارمیشن ہے. تو اس طرح اب وزیرستان ہے, انشاءاللہ وزیرستان بھی ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لائیں گے. یہ پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہاں ایک کوئی الگ بیت اللہ مسعود اور اس کے اب جانشین ایک ریاست بنا کے بیٹھے رہیں. وی ہیو ٹو کانکر دیٹ, اینڈ وین وی ڈو دیٹ ان دی پروسیس یہ بھی سارا کام ہو جائے گا. اور یہ جو کیری لوگر بل ہے اس میں بہت سے فنڈز رکھے گئے, آر او زیز کا ہے, پھر یہاں سوشل ڈیولپمنٹ کے ہیں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فنڈز ہیں فار دی فاٹا ایریا. تو یہ جو پاورٹی اسکور کارڈ کے بعد سروے کے بعد جو فگر آئے گا تو اس پہ کنسنسس ہوگا؟ اس پہ ہوگا, کیونکہ وہ ٹوٹلی ایف بی ایس از آلسو آن بورڈ فار دس سینسس. ایف بی ایس یہ جو سروے ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, کیونکہ آپ لوگوں کا ڈفرنس تو ایف بی ایس کی فگر سے ہی آیا تھا نا, پاورٹی کی فگر. جی. تو آئی تھنک دے آر پرابلی انوالوڈ ان دس, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, مگر یہ بڑا تھورلی ہو رہے ہیں. باقاعدہ اس میں فارمز ہیں اور لوگ جا رہے ہیں, اور دے آر انڈیپینڈنٹ پیپل, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, دے ینگ پیپل, ایجوکیٹ پیپل. تو ہاؤس ہولڈ سروے ہر ہاؤس ہولڈ میں جا کے یہ کروا رہے ہیں. تو ویل ہیو ویری ایکوریٹ فگرس, کیونکہ ہمارے آگے پلانس ہیں, ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. یہ بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ ہم نے لینا ہے, اس کارڈ میں ساری انفارمیشن ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو انشورنس دینی ہے. Every family will get 1,000 rupees a month insurance, which the government of Pakistan will pay for, medical insurance. پھر ایک ہم employment guarantee scheme بھی لا رہے ہیں اس میں, اور بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ اس میں لائیں گے. اس کا نمبر بھی انکریز ہم کرنے لگے. یہ ضمیر صاحب دنیا میں آج تک کہیں نہیں ہوا جو ہم کر رہے ہیں, اور اس اسپیڈ کے ساتھ کہیں نہیں ہوا جو ہم نے کیا. سر صاحب, ایف او ڈی پی کی طرف ذرا دوبارہ آتے ہیں. جو کنسرنز تھے, جو ورلڈ بینک ٹرسٹ ملٹی بلین ڈالر ٹرسٹ فنڈ بنایا گیا ہے, یہ تو صرف کرپشن اور ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہی نہیں بنایا گیا؟ نہیں جی, میرا تو نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دے وانٹ سم فلیکسیبلٹی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جتنے بھی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے ممبرز ہیں وہ پیسہ اس ٹرسٹ میں دیں گے, اینڈ دیٹ ٹرسٹ وڈ بی دی کسٹوڈین آف دیٹ منی ٹل دا ٹائم اٹ از یہاں پہ پروجیکٹس میں لگایا جائے؟ مور لیس وہ ایک جیسے کلیئرنگ ہاؤس ہوگا, پوسٹ آفس ہوگا,
اور کیونکہ دنیا کو ورلڈ بینک کے جو سسٹم وہ زیادہ کریڈیبل سمجھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے، تو فی الحال تو یہ وہ سوچ رہے ہیں. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. ورلڈ بینک سے ہم 50-60 سال سے ہم ورک کر رہے ہیں. ان کے بہت سی چیزوں پہ ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے اور درست اعتراض ہوتا ہے، پر بائی اینڈ لارج ان کے جو اسٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ہیں، جو ان کے پروسیجرز ہیں، دے آر ایکسیپٹیبل ٹو دی ہول ورلڈ، سو ویل ایکسیپٹ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بہت سارے ریزرویشنز ہیں، خاص طور پر پلاننگ کمیشن کے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تو ان کے کنسرنز کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں؟ خاص پروجیکٹ میں ڈیلیز ہیں، اور تقریباً ایک بہت لمبی جنیرک ایشوز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ ایڈوانس پروکیورمنٹ ایکشن، ریکنسیلیشن آف پروجیکٹ جو ہے وہ PC1 کے اپروول کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں، تو ان کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین؟ جی، اگر تو معاملہ ہوتا نا صرف پلاننگ کمیشن کا، یہ تو شاید میں ایک ہفتے میں حل کر دیتا. پر ایشوز آر فار مور انڈیمک، جینرک ایشوز ہیں. آپ کے لیگل سسٹم ہے، لوگ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، ٹھیکیدار بھاگ جاتے ہیں، پھر ڈیلیز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی. بہت سے ڈیلیز گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹل ڈیلیز ہیں. پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں لگاتے، پھر پروجیکٹ ڈائریکٹر کو لگا کے 2-3 ماہ کے بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اب ہم نے ہمارا پورا ایک ونگ ہے، ایک ممبر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو ممبر انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ ہے. اور جب سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، 1.5 سال سے یہ ہم کام پلاننگ کمیشن میں ہو رہا ہے، امپلیمنٹیشن ہیز امپرووڈ سبسٹینشلی. تو ان کی انسپیکشن سے ہوا ہے. مگر جو جینرک ایشوز ہیں، سسٹمک ایشوز ہیں، وہ تو پلاننگ کمیشن تو حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو لیجسلیشن ٹھیک کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے لیے جو رولز آف بزنس کو امپروو کرنا پڑے گا. یعنی ایک ڈرائیور بھرتی کرنے کے لیے جناب آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے 4 ماہ لگے میری کمیشن میں، میرا ڈرائیور نہیں تھا. اور ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے کے لیے مجھے 6 ماہ لگے. اتنے رولز کمپلیکیٹڈ ہیں. اب مجھے تو اور آپ کو ابھی صرف 9 ماہ ہوئے ہیں، جس میں سے 6 ماہ آپ 6 کو ماہ ایک کنسلٹنٹ، کنسلٹنٹ، پھر دوسرا کنسلٹنٹ جس میں ورلڈ بینک کنسلٹنٹ ہے، اور وہ ابھی تک 5 ماہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وی کوڈ ناٹ گیٹ اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی نیڈ ڈزنز اینڈ ڈزنز آف کنسلٹنٹ. آپ کا کیا مطلب ہے کہ پلاننگ کمیشن کو جو ہے زیادہ پاورز دے دینی چاہیے ان ہمیں تمام معاملات کو دیکھیں خود ہی جی، ہینڈل کرنے کے لیے؟ ہمیں اٹانومی دے دیں، رولز میں ہمیں اٹانومی دے دیں. ٹرانسپیرنسی ہم ان کو پیش کر دیں گے کہ جناب یہ ٹرانسپیرنسی ہے. وی نیڈ ٹو فاسٹ ٹریک. اب مجھے کم از کم 10-12 اسپیشلسٹ چاہیے تھے انرجی میں، ایگریکلچر. آئی کڈنٹ گیٹ اینی بڈی. سمپل سے میں آپ کو کیس بتاؤں کہ میں ایک نیا سیکٹر کھولنے لگا ہوں پاکستان میں، ان لینڈ واٹر ویز کا، جو پاکستان میں تو کوئی اسپیشلسٹ ہے نہیں. اس میں آئی ہیو ٹو گیٹ دی ورلڈ بینک ٹو سمبڈی ایلس ٹو گیو. اٹس ٹیکن می 6 months. آئی کانٹ گیٹ اینی بڈی. ایگریکلچر میں ہم نے کول چینز پہ مجھے چاہیے. پھر ہم ایگری بزنس سینٹرز بنا رہے ہیں 200 سارے پاکستان میں، کہ جتنا ایگریکلچر مارکیٹنگ ہے اس کو امپروو کیسے کیا جائے، اس کو ماڈرنائز کیا جائے. آئی کانٹ گیٹ اے کنسلٹنٹ بیکاز آف دی شاہ صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ دوبارہ آئیں گے. اب ہم دوبارہ ایک بریک پہ جائیں گے. ناظرین، ٹائم فار اے بریک. اسٹے ود اس.